السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مریم شروع کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زندگی میں نازل ہوئی اور زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ یہ 5 ہجری سے پہلے کی ہے، کیونکہ 5 ہجری میں جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں، وہاں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صورت وہاں کے بادشاہ کے سامنے پڑھی تھی۔ یہ مریم، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا اس میں گرامی ہے اور ان کا آگے تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے صورت کا نام بھی مریم ہی رکھا گیا۔ اس کی 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، اور یہ ترتیب کے لحاظ سے 19ویں نمبر پر ہے، نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 44 نمبر پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حروف مقطعات ہیں جو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، اور یہ ان صورتوں میں شامل ہے جن کو حروف مقطعات سے شروع کیا جاتا ہے۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ جن صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے شروع کیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے آگے کسی خاص ہی بات کا ذکر کیا ہے، اس لیے شروع ہی ان کا ایسے حروف کے ساتھ ہے جن کا معنی اور مفہوم ہم نہیں سمجھ سکتے اور ہمیں بیان کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر، یعنی ان کا واقعہ اور ان کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ اور باقی پیغمبروں کے واقعات یہاں خاص ہی انداز میں اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ فرمایا کہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، بے اولاد تھے، زندگی گزر گئی، 100 سال کے قریب ہو گئے، 100 سے بھی متجاوز تھے، بیوی بھی بوڑھی تھی، لیکن اولاد مانگتے مانگتے یہ وقت آ گیا۔ لیکن اللہ کے نبی تھے، اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے۔ ایک وقت انہوں نے ایسا دیکھا کہ جب پھر دعا کرنے کے لیے یہ مائل ہو گئے، دعا تو ویسے کرتے ہی رہتے تھے، لیکن ایک خاص موقع ایسا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے جب اس وقت دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت فرمائی۔ یہ وہ موقع تھا جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جب انہوں نے ایسے پھل دیکھے جو اس موسم اور اس علاقے کے نہیں تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے یہ سوچ کر دعا کی کہ اللہ مجھے بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کہ ابھی دعا کر ہی رہے تھے کہ فرشتہ نماز کے درمیان ہی بشارت لے کر آ گیا۔ کہتے ہیں اذ نادى ربه نداء خفیا، اللہ نے فرمایا جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپکے سے پکارنا، خفیہ چپکے سے، یعنی ایک تو مطلب یہ ہے کہ ریاکاری سے بچ کر، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آہستہ پکارو یا اونچی، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اور فرمایا کہ اپنے آپ پر رحم کرو، اونچی کی بجائے آہستہ پکارو، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف بھرپور توجہ ہو۔ تو یہاں بھی اسی طرح کا پکارنا مراد ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب اس نے اپنے رب کو اس طرح چپکے سے پکارا اور یہ کہا قال ربی انی وہن العظم منی، کہنے لگے کہ اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور پھیل گیا ہے میرے سر میں بڑھاپا۔ واشتعل یعنی پھیل گیا ہے، مشتعل ہو گیا ہے، شیبہ سفیدی۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور میں نہیں ہوں اے میرے رب تجھے پکارنے سے نامراد بدبخت، یعنی بظاہر حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ اولاد ملے،
لیکن تیری قدرت اور تیری رحمت کی وسعت کی وجہ سے میں اب بھی نا امید نہیں ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے اپنے پیچھے، یعنی اپنے بعد، اور میری بیوی بانجھ ہے، بے اولاد ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، پس مجھے عطا کر اپنے پاس سے وارث، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیٰ، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے اللہ اس بچے کو پسندیدہ بنا لے۔ یعنی یہ چند لفظوں کی دعا ہے لیکن بہت ہی جامع ہے، کہ کہنے لگے کہ میں اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نبی اپنی وراثت میں دولت نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی سیدنا زکریا علیہ السلام اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بیوی سے تو کوئی امید نہیں، اور مجھے اپنے وارثوں میں کوئی ایسا نہیں نظر آتا جو میری نبوت کا وارث بنے، لہٰذا تو مجھے اپنے پاس سے ہی کوئی وارث عطا کر دے۔ یہاں اگلی آیت میں بالکل واضح ہے یہ چیز کہ وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، یعنی یہاں ان لوگوں کے اعتراض کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے مال و دولت کی وراثت کا ذکر کیا تھا۔ اگر اس طرح کا ذکر ہوتا تو پھر وہ آل یعقوب کی وراثت کا لفظ نہ استعمال کرتے، بلکہ یہ کہتے کہ میری دولت کا وارث ہو، تاکہ میری دولت میرے دوسرے رشتہ داروں میں نہ بٹ جائے، ان میں نہ تقسیم ہو۔ لیکن نہیں، یہاں آل یعقوب کا ذکر کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کا وراثت سے مراد نبوت کا سلسلہ تھا، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو پسندیدہ بنا۔ پھر یہاں ایک اور بھی بات قابل غور ہے کہ بے اولاد لوگ تو کہتے ہیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی اللہ کچھ بھی دے دے، لیکن زکریا علیہ السلام بیٹا مانگ رہے ہیں، کیونکہ نبوت صرف مردوں میں ہوتی ہے، عورتوں میں تو تھی نہیں۔ تو یہاں اس سے مراد علم کی وراثت ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا علیہ السلام بے شک ہم بشارت دیتے ہیں تجھے ایسے بچے کی جس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے اس سے پہلے اس نام کو سنا ہوا، یعنی اس کا کوئی ہم نام پہلے نہیں تھا، سمیہ اس کا ہم نام۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی اپنی قدرت دکھائی کہ صرف بشارت ہی نہیں دی بلکہ بچے کا نام بھی رکھ دیا، اور فرمایا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا، کہنے لگے کہ اے میرے رب میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو۔ عتیہ یہ یعنی انتہا، کہ اس سے زیادہ بڑھاپا اور کیا ہو سکتا ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، تو پھر یہ بیٹے کا سلسلہ کیسے ہوگا۔ یہاں زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انکار نہیں ہے، تعجب ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا تعجب جائز ہے، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عزیر علیہ السلام یا بعض کے نزدیک کوئی اور پیغمبر ہیں جو بستی کو تباہ ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تیری کمال قدرت ہے کہ اس بستی کو بھی تو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دے گا۔ ایسے ہی یہاں زکریا علیہ السلام نے بھی اس بات کا سوال کیا کہ اللہ یہ کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا قال کذالک قال ربک ھو علی ھین، یعنی اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے پیغام دیا۔ قال فرشتے نے کہا کہ اسی طرح، قال ربک تیرے رب نے کہا ہے، ھو علی ھین کہ ایسا کرنا مجھ پر آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور تحقیق میں نے تجھے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی تخلیق کی بات کی ہے کہ آپ کو بھی جب پیدا کیا تھا تو اس وقت آپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ
ایک نام و نشان کے نہ ہونے پر ایک انسان کو نام و نشان والا بنا سکتے ہیں، تو پھر بوڑھی ہڈیوں کو تندرست کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں پر قادر ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ بنا میرے لیے نشانی، یعنی میں نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، فرشتے نے کہا کہ آیتک، آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے نہیں کلام کر سکیں گے 3 راتیں سویہ برابر مسلسل۔ تو ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ثلاثۃ ایام کا لفظ بولا ہے کہ 3 دن تک آپ کسی سے بھی ہم کلام نہیں ہو سکیں گے۔ تو دن رات مطلب یہ ہے کہ یہ مسلسل 3 دن اور 3 راتیں سیدنا زکریا علیہ السلام بولنے کی قوت ہونے کے باوجود لوگوں سے بات نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ کہا ہے کہ لوگوں کو تسبیح و تحمید کی تلقین کرتے رہو، یعنی تسبیحات اور نماز اور ذکر و اذکار یہ سب کچھ پہ ان کی زبان چلتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی زبان گونگ ہو گئی تھی، کیونکہ ایسا ہونا تو ایک عیب ہے، اور انبیاء عیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبرہ ہوتے ہیں۔ صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ یہ عام گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى الیہم، پس وہ نکلے اپنی قوم پر محراب میں سے، پس انہوں نے اشارہ کیا ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، یہ کہ تم تسبیح بیان کرو اللہ تعالیٰ کی صبح اور شام۔ یعنی یہ ان کی نشانی ان کے طلب کرنے کے فوراً بعد شروع ہو گئی، اور وہ جب اس محراب سے نکلے جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت وہ عام گفتگو نہیں کر سکتے تھے، بلکہ انہوں نے لوگوں کو اشارے سے تسبیح و تحمید اور نماز کا حکم دیا۔ محراب یہ یعنی حرب سے ہے، حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی کرنا۔ تو چونکہ انسان ایک تو شیطان سے لڑتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ محراب یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسجد کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا کہ وہ اس مسجد میں تھے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، چونکہ وہاں دشمنوں کے ساتھ جنگ کی منصوبہ بندی بھی کی جاتی ہے، اس لیے مساجد کو محراب کہا جاتا تھا ان کی زبان میں۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیحات کرو، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا دن نہیں، سارے دن کی نسبت صبح اور شام خاص طور پہ تسبیحات کرنا اس سے مراد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی جو دعائیں اور اذکار آپ سے مروی ہیں ان میں صبح شام کے خاص ذکر ہیں، یعنی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص صبح اٹھتا ہے اور وہ چند اذکار مثلاً نبی علیہ السلام نے جو بتائے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کم از کم 10 مرتبہ، حسبی اللہ یہ پورا، یہ کم از کم 7 مرتبہ، اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامہ یہ 3 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ یہ ساری دعائیں مکمل 3 مرتبہ۔ تو ایسا کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی مکمل حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس میں سید الاستغفار کا ذکر بھی آتا ہے، اور بھی بہت سے اذکار ہیں۔ تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص صبح ہی اذکار کرتا ہے اور پھر مغرب سے پہلے کرتا ہے تو گویا وہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی زکریا علیہ السلام اسی بات کی تلقین کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو بیماریوں کی یا بے سکونی کی یا اور اس طرح کی باتوں کی شکایت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اذکار کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کے لیے بہت برکت رکھی ہوئی ہے، اور اللہ جیسے بھی چاہے گا ان کو اس برکت سے نواز دے گا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ علیہ السلام پکڑو کتاب کو پوری قوت کے ساتھ، اور دیا ہم نے اس کو حکم صبیہ بچپن سے ہی، یعنی یحییٰ علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی ابھی بچے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات کا حافظ بنا دیا، یہ تورات پڑھتے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ پوری قوت کے ساتھ اس کو پکڑو، یعنی یہ مکمل اس پر عمل کرنے والے تھے، حافظ بھی تھے اور بعمل بھی تھے، اور ہم نے اس کو بچپن سے ہی حکمت ادا کر دی، یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ویسے عام طور پر انبیاء علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے،
لیکن وقت وقت کی بات ہے کہ جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے تو وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب نبی اکیلا ہی اپنی قوم کے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بھی کئی نبی ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے نبوت کو بیان کیا، توحید سنائی، تو قوم ان کی مخالف ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایسی صورت میں نبی ایک بچہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ پورا نہ اتر سکتا، اور اس کے پیر میں، اس کے پاؤں میں کبھی بھی استقامت نہ ہوتی، بلکہ اس کے قدم ڈگمگا جاتے اور وہ پریشان ہو جاتا۔ یہاں مسئلہ اس سے مختلف تھا کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے والد محترم سیدنا زکریا علیہ السلام ان کے سرپرست موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی حکمت عطا کر دی۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، یعنی ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ حافظ تھے، اور دوسری یہ ہے کہ وَحَنَانًا، نرمی کرنے والے، بہت ہی نرم طبیعت تھے کہ ان میں سختی یا جو بچوں والی ضد یا اس طرح کی چیزیں ہرگز نہیں تھیں۔ وَزَكَاةً، تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ پاکیزہ تھے، یعنی ہر طرح کی ناپاکی سے بچے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف ستھرا رہنے کا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کے اندر یہ چیز ڈال دی تھی کہ وہ صفائی پسند تھے۔ اور سورہ آل عمران میں ذکر آتا ہے کہ یعنی وہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ جو یعنی گھریلو معاملات ہوتے ہیں ان سے بھی یہ بچے ہوئے تھے۔ وَكَانَ تَقِيًّا، چوتھی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، یعنی ان کے اندر تقوی کامل حد تک تھا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے والدیہ، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ بر کا معنی یعنی بہت اچھی طرح سے نیکی کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، یہ چھٹی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، وہ جابر نہیں تھے۔ جابر یہ ظلم سے بھی اوپر کا درجہ ہے، یعنی بہت سخت طبیعت، یعنی یحییٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے، بلکہ یہ سختی کے خلاف انتہائی نرم دل تھے۔ وَعَصِيًّا، جَبَّارًا عَصِيًّا، یہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں صفت ان کی بیان کی ہے کہ لم یکن، یعنی وہ عصی نہیں تھے، نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، نہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، نہ والدین کی، اور نہ ہی ان کی طبیعت کے اندر کوئی ایسا انکار تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے 7 صفات یحییٰ علیہ السلام کی ذکر کی ہیں، اور 8ویں بہت بڑی صفت اللہ نے ان کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی وہ یہ ذکر کی ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا کیا گیا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ فوت ہوگا یا فوت ہوئے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ زندہ کر کے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلامتی حاصل ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے اس وقت بھی وہ کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی کا شکار نہیں ہوئے، پھر ان کی زندگی بھی سلامتی کے ساتھ گزری، یہ بہت چھوٹی زندگی انہوں نے پائی تھی، اور پھر ان کی وفات بھی انتہائی سلامتی کے ساتھ، یعنی جس طرح بے عزتی یا ایمان سے دوری یا اور اس طرح کی پریشانیاں یہ ان کو لاحق نہیں ہوئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور سلامتی میں ان کو رکھا، اور جس دن قیامت کے دن یہ اٹھیں گے اس وقت بھی ان کے اوپر سلامتی ہوگی، یعنی کسی قسم کی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ سلامتی کے ساتھ یہ حشر کے میدان میں اٹھیں گے، اور اس سے زیادہ کسی کے مقدر اچھے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ اس کو زندگی کے ان تینوں مراحل، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں 24 گھنٹے، تو 24 گھنٹوں میں پورا وقت آ جاتا ہے، یا ہم کہیں کہ دن رات، اس میں بھی پورا وقت آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوئے، یعنی ان کی پوری زندگی، اور پھر جس دن اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی طرف سے ملنے والی سلامتی اور رحمت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا حشر سلامتی اور رحمت کے ساتھ ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔